جی تو ناظرین، آج ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل کی ایپیسوڈ نمبر 28 کی اسٹوری سنانے جا رہے ہیں، جو کہ ہے 45 منٹ کی، لیکن ہم آپ کو 6 منٹ کے اندر یہ اسٹوری کمپلیٹ کر کے دکھا دیں گے اور آپ کا ٹائم میں ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہم اپنی اسٹوری اور اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 28 کو۔ اسٹوری اسون پاشا سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اسون پاشا کہتا ہے کہ مجھے محل سے جانا پڑے گا، رحیلہ کو اکیلا رہنا پڑے گا اور میں جا کر جو ہے ارطغرل کو ساتھ لاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ نے یہاں پر رہنا ہے اور جو کھیل ابھی آپ کھیل رہے ہیں وہی کھیل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ ایسا دورہ جو ہے کہ استاد محترم کی بھتیجی وہ کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، رحیل کا خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد گردگرو کے پاس اس کا محافظات اور کہتا ہے کہ ارطغرل، گلدارو اور شہاب الدین جا رہے ہیں اسما سے تفتیش کرنے کے لیے، اور جیسے ہی اسما کے پاس آتے ہیں شہاب الدین ارطغرل تو وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، شکر ہے کہ آپ لوگ مجھے مل گئے، ان لوگوں نے مجھے یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو شہاب الدین اسے بتاتا ہے کہ یہ ارطغرل نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں محل سے نکالا، اور تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون کون سے صلیبی موجود ہیں۔ یہ بات سن کر تو گھٹیا پن شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے آپ لوگ جو ہے کچھ مجھ سے اگلوا نہیں سکتے، صلیبی آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس بات سے غصے میں آ کر تو ارطغرل نے اس کی چٹیاں کاٹ دی، اور اس کے بعد اسون پاشا جو ہے محل سے نکلنے میں، صلیبیوں کے محل سے نکلنے میں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک مردہ گاڑی جو مردوں کو لے کے جا رہی تھی، اس میں آپ کو اپنے آپ کو مردہ قرار دے کر تو وہ اس میں لیٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ محل سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے باپ سلمان شاہ اپنے روح کو قرار پہ دینے کے لیے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ایک محفل سجاتے ہیں، جس میں وہ سب قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ارطغرل کو سکون نہیں ملا۔ ارطغرل فوراً اپنے خیمے سے باہر آ گیا، اور خیمے سے باہر آنے کے بعد ارطغرل کو علیمہ کی یاد ستانے لگی۔ علیمہ کے خیالوں میں ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرنے لگے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ باتیں کر رہے تھے تو گوپچی آ جاتی ہے، اور گوپچی ارطغرل کو بتاتی ہے کہ جب تم یہاں نہیں تھے تو مجھے تمہاری یادیں بہت ستائی، جس طرح سے تم علیمہ کی یادوں میں گم رہے تو اس طرح ہی میں تمہاری یادوں میں گم رہتی ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسے ہی میں اس کا اوپر بھائی گلدارو ارطغرل اور گوپچی کو ایک ساتھ دے کر غمزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ایسے میں ہی گوپچی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، اور ارطغرل خیمے کے چکر لگانے لگ جاتا ہے۔ فوراً وہی صلیبیوں کا ایک جاسوس جو ہے وہ خیمے میں گھسا جاتا ہے، اور اسما کو قتل کرنے کے لیے وہ اس کے خیمے کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہو کر اسما کو پھانسی لگانے کی کوشش کرتا ہے، کسی چیز سے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی ارطغرل خیمے کے باہر آتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اپنے گارڈوں کو مردہ پائے دیکھتا ہے، تو وہ فوراً خیمے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس جاسوس کو جو ہے وہ پکڑ کر تو اسی وقت قتل کر دیتا ہے، اور اسما کو کہتا ہے تم ان لوگوں کے لیے اپنی جان پر کھیل رہی ہو جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہی جاسوس ارطغرل ایک چوراہے میں اس کو باندھ دیتا ہے، اور اوپر سے ایک اور ڈونگی آ جاتا ہے جس نے العزیز کو بیوقوف بنا کر رکھا ہوا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، یعنی کہ ٹائٹوس آ جاتا ہے اوپر سے۔ وہ دیکھ کر اسے تو کافی حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی اب مردار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ خیمے میں قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور تنویر بھائی سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے گلدگرو سے ملاقات کرنی ہے۔ تنویر بھائی اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا خیمہ ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے جا کر کہتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے کہ مجھے سلمان شاہ سے ملاؤ، میں یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ گلدگرو جو ہے وہ ٹائٹوس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد ٹائٹوس جو ہے سلمان شاہ کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی خدمت میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے خیمے میں، آپ کے قبیلے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں عرب کا ایک وزیر ہوں، وزیر تاجر ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ اوپر سے ارطغرل آ جاتا ہے۔ ارطغرل جو ہے وہ ٹائٹوس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ملنے کی بہت کوشش کی عرب میں، لیکن آپ مجھے نہیں ملے، کیونکہ ارطغرل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ گلدگرو کافی حیران ہوتا ہے کہ شاید یہ اسے پہچان لے۔ وہی شخص اسے یاد دلاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کے ساتھ رات کو کھانا بھی کھایا تھا، یہ چند کے پہلے کی بات ہے۔ اوپر سے جو ہے تھوڑی ہی دیر میں العزیز کا ایک پیدا آ جاتا ہے، بہت سارے دستے لے کر اور فوجی لے کر اسے اور سلمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی درخواست کرتا ہے۔ اسے گارڈوں نے پرمیشن دے دی کہ آپ آ جاؤ۔ سلمان شاہ نے پرمیشن دی۔ جیسے ہی وہ اسے آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ سلمان شاہ آپ کے لیے العزیز نے ایک پیغام بھیجا۔ تو وہ کہتا
کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے پڑھ کر سنایا جائے. وہ اسے پڑھ کر سناتا ہے اور اس پیغام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر اندر ہماری زمین کو خالی کر دینا ہے ورنہ آپ کے قبیلوں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. یہ کہہ کر وہ پیدا وہاں سے چلا جاتا ہے اور سلمان شاہ کو اس بات کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اس اپنی فیملی کو اکٹھا کرتا ہے. اکٹھا کرنے کے بعد بات چیت کرتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سن کر ارطغرل اور گلدارو کے بیچ میں تو ہلکی پھلکی بحث بھی ہوتی ہے کہ یہ زمین تو ہمیں بہت مہنگی پڑ گئی. ایسے میں سلمان شاہ کی بیوی ایمہ خانم کہتی ہے کہ آپ ہمارے بھائی سے مدد لے سکتے ہیں لیکن سلمان شاہ انکار کر دیتا ہے. اس کے بعد ارطغرل نے ایک تجویز دی کہ میں جاتا ہوں اور میں یہاں سے اسما کو ساتھ لے جاتا ہوں. وہاں پر العزیز سے اس کی ملاقات کرواتا ہوں تو اب اسما جو ہے سب کچھ بول دے گی. اس کے بعد گردگلو جو ہے اپنے خیمے میں ہوتا ہے اور اوپر سے اس کی جو ارطغرل کی بابی تھی وہ بات کرتے سن رہی تھی. گردگلو کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے پیچھے جو ہمارے پلان تھے وہ سب کو چھوڑو, اب ایک نیا پلان تیار کرتے ہیں کیونکہ مجھے اب اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے سلمان شاہ سے. تو اب اس نے کہا کہ اب ان کا نیا پلان کیا ہے, تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ارطغرل ابھی اسما کو لے کر جا رہا ہے دوبارہ واپس اسی محل. تو یہ سن کر بات تو گردگلو کو کافی حیرانی ہوتی ہے اور اسے ایک نئی چال کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اسما اور ارطغرل لوگوں نے تیاری کرنا شروع کر دی العزیز کے پاس جانے کی اور جہاں پر ایپیسوڈ نمبر 28 اختتام پذیر ہو جاتی ہے.